تو خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو. یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول سے کہ اے میرا نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ وہ بندے کہ جو بات کو، قول کو غور سے سنتے ہیں. یستمعون توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اور اس کے بعد جو سب سے احسن، سب سے خوبصورت، سب سے بہتر بات ہو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھیڑوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ جدھر جاتی نظر آئی سب ادھر چلنا شروع کر دیتے. ان کو اے رسول خوشخبری سنا دیجیے. اور کتاب اصول کافی کی ابتدا میں جو کتاب العقل والجہل ہے، اس کے ابتدائی ابواب میں روایت ہے کہ امام نے کسی سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے فلان، اللہ نے اپنی کتاب میں خوشخبری انہی کو دی ہے صرف جو عقل استعمال کرتے ہیں. اسی آیت کی طرف امام نے وہاں پر اشارہ فرمایا. جنت کی خوشخبری عاقلوں کے لیے جو دین کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، نہ کہ دین کی محفل میں دیکھتے ہیں مزہ کون سی محفل میں آئے گا، جدھر مزہ زیادہ آئے گا وہاں جانا ہے ہم نے. تو یہ جو مزہ پرست ہیں یہ تو پھر مزے لیتے لیتے پتہ نہیں کون کون سی محفلوں میں پہنچ جاتے. مثال کے طور پر جن لوگوں کو گانے سننے کی، حرام موسیقی سننے کی عادت ہے، عادی ہیں، ایڈکٹ ہیں، تو ان کے مزاج کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مثلا سال بھر میں کون سے گانے سپر ہٹ گئے ہیں، اور وہ مذہبی ایام کا ویٹ کرتے ہیں. اس کے لیے تیاری کیسے کرتے ہیں اپنی تقریروں کی؟ انہی گانوں کی دھنوں پر قصیدے بناتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ موسیقی کے رسیا، یہ موسیقی کے عاشق، یہ کھچے چلے آئیں گے جب ان کو اس دھن پر قصیدہ سنایا جائے گا. اس طرح دین سیکھا جاتا ہے، یا دین عقل اور شعور سے سیکھا جاتا ہے؟ ہمارے ائمہ کی اسی اصول کافی کی روایات میں کہ بعض اوقات تم دیکھو گے کہ ایک ایسا زبردست خطیب ہے کہ جو بولتے ہوئے زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا، بہت زبردست خطیب ہے، لیکن اس کا دل اندھیری رات سے زیادہ کالا اور سیاہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو بات صحیح طرح نہیں کر پاتا، لیکن اس کا دل نورانی اور پاک ہے اور حق بات کرتا ہے. جن کو چٹپٹی باتوں کا شوق ہے، چٹپٹے اندازوں کا شوق ہے، اگر وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوتے دھوکہ کھا جاتے. اس کو تو بات کرنی نہیں آتی صحیح طرح، وہی بات جو فرعون نے کہی تھی، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین. اپنی قوم سے اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ پست؟ حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ پست کہہ رہے، بے حیثیت، کہ جو بات بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتی، جس سے اپنے آپ کو حق تلاش کرنے والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں. ورنہ یہ کاروباری لوگ ہمارے مزاجوں سے کھیلیں گے. مزہ پرست مزاج، لطف لینے والے مزاج، اس سے کھیلیں گے اور اپنی جیبیں بھر کر لوگوں کو گمراہ کریں گے.
ایک الہی انسان اپنے سامعین کو، اپنی تقریر سننے والوں کو خود کہہ رہا ہے میری بات کو مت قبول کرو، سوچو، بغیر سوچے سمجھے مت قبول کرو، وہی بات جو قرآن نے بتائی ہوئی ہے۔ چونکہ اسلام لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہیں بنانا چاہتا۔ قرآن کہتا ہے جن کو ہم نے عقلیں دی ہیں انہیں استعمال نہیں کرتے بات سمجھنے کے لیے، چار پائے ہیں بلکہ چار پایوں سے بدتر ہیں۔ اسلام، قرآن شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے جو لوگ دین کے بارے میں عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے۔ جبکہ آج کل بعض لوگ اس بات کا پرچار کرتے ہیں قرآن کا نام لو تم نہیں سمجھ سکتے، امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا اور کربلا گئے تم نہیں سمجھ سکتے، یہ کام حضرت علی علیہ السلام نے کیوں کیا تم نہیں سمجھ سکتے، تو کیا سمجھ سکتے ہو؟ پھر کس کو سمجھیں؟ سروں اور تالوں کو سمجھیں۔ سریں سن کر جنت میں جائیں گے، کیا سن کے جنت میں جائیں گے؟ قرآن سے دور رہ کے جنت میں جائیں گے، قیامت کے دن شکایت ہوگی۔ لہذا یاد رکھیے جب آپ کسی دینی محفل میں جانے کے لیے، اگر آپ دیکھتے ہیں ادھر بھی ہے کوئی مجلس ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، پہلے سوچئے کس معیار پر اس مجلس کا انتخاب کر رہے ہیں جس میں آپ نے جانا ہے، کس معیار پر؟ اور یہ معیار بھی تب صحیح ہوں گے جب پہلے صحیح معیار اللہ کی کتاب سے آپ نے لیے ہوں، کیونکہ اللہ کی کتاب انسان کی بصیرت کو روشن کر دیتی ہے، انسان پھر خدا کی دی ہوئی ہدایت کے نور سے دیکھتا ہے کس محفل میں جاؤں کس میں نہ جاؤں۔ بعض محفلیں جن میں لوگ ثواب سمجھ کے جاتے ہیں ہو سکتا ہے گناہ لے کر آئیں، کیونکہ پشت پناہی ہوتی ہے گمراہ کن باتیں کرنے والوں کی۔ جب سینکڑوں ہزاروں کے مجمع وہاں پر بیٹھا ہوا ہو اور جہاں پر کوئی حق بیان کرنے والا سادگی سے حق بیان کر رہا ہو، وہاں کے ادھر مزہ ہی نہیں